اب میں جناب محبوب قادر شاہ صاحب جو خود بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے بے پایاں جذبہ رکھتے ہیں، ان کا دوسرا سوال مجھ سے یہ تھا، ہسٹری کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے والد صاحب والد گرامی جو تھے وہ ہمارے دوست تھے اور ابھی پارٹی سرگودا کے رہنما تھے، ڈاکٹر بلال شاہ صاحب۔ تو اس نسبت سے وہ میرا احترام کرتے ہیں کہ میں ان کے والد گرامی کا دوست ہوں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا، دوسرا سوال پہلے تو میں ایلیبوریٹ کر چکا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بائی کاٹ کرنے کا کیوں کیا تھا، بائی کاٹ ڈھاکہ سیشن کا، قومی اسمبلی کا، تو جس کے بارے میں بھٹو صاحب کو کہنا پڑا تھا احمد رضا قصوری کو کہ وہ کہتا تھا میں کروں گا، وہ پارٹی ڈسپلن توڑ رہا تھا، اور بھٹو صاحب کو کہنا پڑا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو وہ بات تو صحیح تھی کہ ڈسپلن میں رہنا چاہیے تھا صاحبزادہ احمد رضا قصوری کو، انہوں نے وائلیشن کی تھی اپنے چیئرمین کی، اور وہ جو ایک لڑ رہا تھا ان کی بارگیننگ پوزیشن وہ کمزور کر رہا تھا، تو اس طرح بغاوت کا خطرہ تھا پیپلز پارٹی کے ایم این ایز میں۔ تو اب بھٹو صاحب کو تو یہ بات کرنی تھی۔ تو میں اب دوسری بات جو بھٹو صاحب پر بہت زیادہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو اصلاحات کی، نیشنلائزیشن کی، تو اس سے ملک کی معیشت بیٹھ گئی، اور بس پھر کا اب تک جو ہے وہ اسی کے اثرات موجود ہیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو تو صرف 5 سال سوشلسٹ کچھ حصہ پورشن حکومت میں رکھنے والے لوگ، جو منشور سوشلسٹ منشور رکھتے تھے، اس کو صرف 5 سال حکومت ملی، بکھرا ہوا پاکستان، ٹوٹا ہوا پاکستان کو اس نے آرگنائز کیا۔ تو اس نے جو اور اتنی بے پناہ انہوں نے اصلاحات کی، کئی ادارے بنائے، کئی محکمے بنائے، بہت کچھ کیا، لیکن وہ اب بھی دائیں بازو کے لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیے رکھتے ہیں، اس لیے کہ دائیں بازو تو اب تک حکمرانی میں چلا رہا ہے، حکمرانی میں، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی بھی جو پاور میں آئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ذریعے سے، وہ بھی ملکیت داری نظام کے حامی، امریکہ نے اسے باقاعدہ جب وہ ضیاء کی قید میں تھی ان کو باہر لے گئے، جیسے نواز شریف کو میں تو یہ کہتا ہوں نواز شریف کو جو باہر لے گئے تو وہ بھی ایسی ہی قوتیں لے گئی۔ تو اس طرح بے نظیر جب باہر گئی تو انہوں نے پھر اس بات کو ایک تسلیم کر لیا تھا کہ پاکستان میں جاری امریکہ کے گماشتہ نظام کو چلایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس میں تو پیپلز پارٹی کو تو کبھی نہیں، اس لیے پیپلز پارٹی بھی جو ہے جو ایلیٹ کلاس کی کے کنٹرول میں چلائی جاتی ہے، اس میں تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی سوشلسٹ اصلاحات نہیں کی گئیں، اور نہ سوشلزم کو جو بھٹو صاحب کے زمانے میں اصلاحات کی گئی تھی، نہ ان کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک ملکیت دار طبقے کا اپنا جو اینٹی سوشلسٹ ہے ان لوگوں کو، اب آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو پاکستان ملا وہ سوشلسٹ اصلاحات ہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، جس کی وجہ سے پاکستان نے دوبارہ سٹینڈ کیا۔ وہ تو کام نہیں کرنے دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو آؤٹ کر کے پھانسی لٹکا دیا گیا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی ان پالیسیوں کو جاری رکھا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتا۔ لیکن اس میں اب کہا تو بھائی نیشنلائزیشن کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا، اور اس پر پیپلز پارٹی کے منشور کو لوگوں نے ووٹ دے کر ویسٹ پاکستان میں کامیاب کرایا تھا، تو ویسٹ پاکستان یہ ایک اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اس پر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اصلاحات کرے۔ ہاں، یہ ایک دوسری بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو اصلاحات تھیں وہ بڑی مائلڈ تھیں، وہ 100% جو ہے وہ سوشلسٹ نہیں تھی، کیونکہ سوشلسٹ اصلاحات تو ورکرز کی قیادت میں روپے عمل لائی جاتی ہیں، یہاں پر وہ افسرشاہی کے ذریعے سے آئی تھی، لیکن اس میں بھی وہ ترقی کا ایک راستہ آگے بڑھ رہا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گھی جو تھا وہ کیا تھا، گھی کی شارٹیج کی، چینی کی، پہلے تو میں آپ کو مثال دوں گا، چینی کی شارٹیج کی گئی، ایوب خان کے زمانے میں مناپلی ہوتی ہے، زیادہ منافع کی لسٹ میں کارخانے دار جو ہیں وہ اس کی شارٹیج کر دیتے ہیں۔ تو اس شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے 12 کارخانے لگائے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہی تھا کہ پہلے 2 سال میں ہی پیروں پہ کھڑا کر کے ڈاکٹر مبشر حسن جو وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے فاضل بجٹ دے دیا تھا پاکستان کو،
कोई किसी से इमदाद नहीं लेती, वो कोई कर्जे नहीं दिए थे। क्या ये कभी इन हुकूमतों ने कहा, क्या इन्होंने तस्लीम किया? इसलिए तस्लीम नहीं किया कि डॉक्टर मुबशर हसन एक सोशलिस्ट रहनुमा थे, थिंकर थे, और उन्होंने ये बात की। तो उसके बाद आप देखें कि ये फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो डॉक्टर मुबशर हसन ने हमें बताया कि किस तरह पाकिस्तान की गाड़ी को चलाया गया था। मैं तो इस बारे में मुझे बड़ी रहती है कि मैंने डॉक्टर मुबशर हसन, जो कि मेरे उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं, उस्ताद दोस्त थे मेरे, उस्ताद दोस्त, तो मैंने उनसे ये बात क्यों नहीं पूछी कि अमेरिका ने ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा हो जाने के बाद, बांग्लादेश बन जाने के बाद, वेस्ट पाकिस्तान में अपना एम्बेसडर जो पाकिस्तान था, उसने 2 साल तक अपना एम्बेसडर तो, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक हद तक फ्री हैंड, एक हद तक क्या बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया कि वो पाकिस्तान को एस्टेब्लिश करे, और उसने एस्टेब्लिश करके दिखाया। उसके बाद तो फिर अमेरिकी मदाखलत जो थी वो शुरू हो गई थी। मैं अब इसके बाद मैं आपकी खिदमत में नेक्स्ट जो है वीडियो में अपने व्लॉग मैं पेश करूँगा। इसके बारे में ये है कि वो कैसे पाकिस्तान के बिखरे हुए पाकिस्तान को अपने पैरों पर, अपने हवाले से, अपने वसाइल से कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की क़यादत में डॉक्टर मुबशर हसन ने एस्टैब्लिश किया था। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरे ख्यालात से आप इत्तफ़ाक़ करते हो, मैं ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों से भी, उन कारकुनों से जो कि तब्दीली के हामी हैं, जिनको भुट्टो शख्सियत परस्ती के हवाले से ब्लाइंड कर दिया गया है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आंखें खोलो और सोचना शुरू करो, तभी तुम भुट्टोइज़्म को ला सकते हो, तभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है वो उसके मिशन को और उसकी मिशन को मुकम्मल कर सकोगे, जिसकी खातिर उस शख्स ने अपनी जान दे दी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफ़ाक़ करते हो तो फिर मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करने का हक़ रखता हूँ कि आप इसे आवाम तक कारकुनों तक भेज दीजिए मेरे इस वीडियो को, और अगर पसंद करें तो वॉइस ऑन पीपल्स को सब्सक्राइब